بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہود ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جب تخت پر بیٹھے ان کے 40 برس بعد ان کو پیغمبری ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا خوش آواز پیدا کیا تھا کہ جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تو ان کے خوش الحانی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ زمین کے وحش و چرند و تیور و پرند جمیع جانور ہوا پر اور زمین پر کھڑے ہو کر سنتے تھے اور پھر سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جاتی تھیں اور پتھر موم کی مانند ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پہاڑ والے جانور رجوع سے پڑھ اور تسبیح کرو، اور اسی کے ساتھ کتاب زبور کو بھی پڑھا کرو، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر الہام سے وہ نازل فرمائی تھی۔ بعض کتب تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بلکہ مترجم نے اپنے مطالعہ خاص میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ توریت اور زبور میں زیادہ تر مسائل امر و نہی، وعدہ و وعید کے ہیں، اور طریقہ عبادت کے کم مذکور ہیں۔ اور زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تقریباً 40 فرسنگ تک پہنچتی تھی۔ اس آواز سے کافر لوگ بے ہوش اور مرد ہو جاتے تھے۔ یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہا، یعنی کہ ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثال موم کے نرم ہو جاتا تھا، اور بغیر کسی آلہ و ہتھیار اور بے آتش کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر زرہ بناتے تھے، اور لوگوں کو فروخت کرتے اور دیگر لوگ آگ میں تپا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لوہے کی ذرہ پہلے انہوں نے ایجاد کی تھی، اور ایک ذرہ اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درہم درویشوں محتاجوں کو دیتے تھے، اور 100 درہم اپنے خویش و اقارب کو دیتے، اور صرف 100 درہم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے تھے۔ جملہ اوقات کو بھی 3 طرح پر تقسیم کیا تھا، اور وہ طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے، اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ احباب، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا، اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔